کچھ لوگوں کے یہاں پہ دادا آئے ہوں گے، کچھ کے والدین آئے ہوں گے، آج آپ آ رہے ہیں۔ اس وقت جب عرس شریف ہوتا تھا تو میں اپنے دادا کی ڈائریوں میں پڑھتا ہوں، بابا جی کی ڈائریوں میں پڑھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت کے لوگ آتے تھے۔ اس وقت سڑکیں نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، پل نہیں تھے، لیکن پھر بھی پیدل چل کے لوگ یہاں پہ پہنچتے تھے، اور بعض اوقات واپس اپنے گھر پہنچنے میں ان کو 8 دن لگ جاتے تھے، لیکن وہ عرس شریف میں اپنی حاضری یقینی سمجھتے تھے۔ تو یہ میاں نظام الدین کیانوی جو ہیں، یہ کیاں شریف میں 8 مقام میں جو نیلم ویلی میں ہے، وہاں پہ ان کی زیارت ہے، اور انہی سے میرے دادا صاحب جو ہیں، پردادا صاحب، وہ بیعت ہوئے، انہوں نے ان کو خلافت دی، اور خلافت دینے کے بعد ان کو کہا کہ تم نے لنگر دینا ہے۔ تو حضرت جناب بابا جی صاحب کی زندگی جو تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی مشکلات دیکھی تھی، بڑی پریشانیاں دیکھی تھی۔ وہ 4 سال کے تھے تو یتیم ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے شعروں میں لکھا ہے، آپ بہت سارے لوگوں نے ان کے وہ شعر سنے ہوں گے، کہ جب آدمی یتیم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس کو اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتے، لوگ اس کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے، لوگ اس کے ساتھ مذاق مخول بھی کرتے ہیں۔ اور اپنا لکھا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، لیکن جب میں اپنے پیر و مرشد کے دربار میں حاضر ہوا، ان کو میں نے اپنی کیفیت بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے تمہاری انتظار میں تھا، اور میرے پاس معرفت کا دودھ ہے جو میں تمہیں پلانا چاہتا ہوں، آؤ سب سے پہلے میں تم کو بیعت بھی کرتا ہوں اور میں تم کو خلافت بھی دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر کسی کو بھی خلافت جو ہے وہ نہیں دی۔ حضرت جناب بابا جی صاحب ان کے آخری خلیفہ تھے۔ تو جب لنگر کی بات چلی تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس تو آپ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو میں کیسے لنگر دے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بوستان خان میرا ایک مرید ہے، جاؤ اس سے 4 کلو آٹا یا جو لے لینا، یہ لنگر شروع کرنا، پھر یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو آج بھی یہ لنگر شریف چلتا ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر 2 سال 3 سال کے بعد ہمیں اس کو وسعت دینی پڑتی ہے، اس کے لیے اور تندور بنانے پڑتے ہیں، کچن بنانے پڑتے ہیں، انتظام زیادہ جو ہے وہ اچھے کرنے پڑتے ہیں۔ تو ان کے اس حکم کے مطابق پھر حضرت جناب بابا جی صاحب نے ان کو عرض کی کہ پہلے تو میں یہ لنگر دے نہیں سکتا، لیکن اگر میں یہ لنگر دے لوں تو اس کا سارا ثواب آپ قبول کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہ، آدھا ثواب تڑا تو آدھا مڑا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، ثواب سارا آپ قبول کرو تب۔ تو انہوں نے کہا اچھا، اس کا سارا ثواب میں قبول کرتا ہوں، اور میرے پاس جو کچھ ہے میں نے آپ کو دے دیا۔ تو اس دربار کے کیاں شریف کے صاحبزادے جب کبھی ہمیں ملے، جب کبھی ویزا وغیرہ تھے آتے تھے، تو وہ بھی میرے والد صاحب کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو ہم ان کو سوال کرتے تھے کہ جب ہمیں سارا فیض وہیں سے ہے تو آپ یہاں ان سے کیوں دعا کرواتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں نے سب کچھ ان کو دے دیا ہے، اس لیے ہم بھی آ کے یہاں پہ ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضرت جناب بابا جی صاحب کو کہا کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے، آپ کو کشمیر میں جانا ہے، آپ کی وہاں ضرورت ہے، آپ کو وہاں اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ تو حضرت جناب بابا جی صاحب ان کے کہنے پر آئے، تشریف لائے، وہاں پار وہ بیٹھے، رات رہے۔ تو حضرت شاہ صادق قلندر جو ہمارے اس تحصیل گاندربل میں ان کی زیارت ہے، وہ بھی سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے ولی ہیں،
اور بہت بڑا فیض ہوتا ہے لوگوں کو ان سے. تو وہ بھی ایک بار پہلے اس علاقے میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میری مرضی ہے کہ میں اس علاقے میں رہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ کسی اور کے نام الاٹ ہے. پھر یہاں حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ بھی آئے تھے. انہوں نے بھی اس جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا بزرگ ہوگا، یہ ایک سبز خطہ ہوگا. تو حضرت جناب بابا جی صاحب جب آئے تو انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ میں ادھر نہیں رہ سکوں کیونکہ یہاں پہ جنگل ہے، میری بولی سمجھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو میں ان کو جا کے عرض کروں گا کہ میں ادھر نہیں رہ سکتا. صبح وہ آئے، نیچے دریا پہ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ان کے پاس سفید چادر تھی، وہ بچھائی انہوں نے نماز کے لیے. تو دوران نماز اس چادر پہ کچھ جیسے پٹواری کا نقشہ ہوتا ہے ایسا بن گیا. وہ کچھ تھوڑے پریشان سے ہو گئے. وہ چادر آج بھی ہماری تبرکات میں یہاں موجود ہے اور ہم آج نہیں تبرکات کا دیدار آپ کو کروا سکے پچھلے 2-3 سال سے. انشاءاللہ تعالی اگلے سال ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو ان تبرکات کا دیدار کروائیں. تو یہ حضرت جناب بابا جی صاحب یہاں سے پھر واپس چلے گئے. تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو کہا کہ میں ادھر نہیں رہ سکتا اور وہاں جنگل بھی ہے اور میری بولی سمجھنے والا بھی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، وہاں جنگل میں منگل بھی ہوگا اور مختلف بولیاں بولنے والے لوگ وہاں پر آئیں گے. تو پھر انہوں نے اس چادر کا ذکر کیا اور اس نقشے کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا تم جاؤ اس پتھر کے سامنے سے جو یہ نقشہ تمہیں ملا ہے اسی میں اپنی آخرت بھی دیکھو، اپنی آخرت کی جگہ، اپنی قبر کی جگہ بھی دیکھو اور اپنے رہنے سہنے کی، تو تمہیں وہاں ہی جانا پڑے گا. تو پھر حضرت جناب بابا جی صاحب یہاں تشریف لائے. تو حضرت جناب بابا جی صاحب کی زندگی کو انہوں نے اپنی زندگی میں 2 بڑی کتابیں لکھی. ایک ملفوظات نظامیہ جو 630 صفحے کی ہے، اس کو اس وقت پنچ میں انہوں نے پرنٹ کروایا تھا، اور دوسری کتاب اسرار کبیری لکھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو لکھنے کا اشارہ مجھے خواب میں ہوا تھا اور خواب میں مجھے اس کا نام بھی بتایا تھا. وہ خود نہیں لکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے 2 آدمی رکھے ہوئے تھے، وہ بولتے تھے اور وہ ان کتابوں کو لکھتے تھے. وہ کتابیں آج بھی ہیں، لیکن میرے لیے آپ جیسے آدمیوں کے لیے ان کو سمجھنا پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. اس میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے. تو حضرت جناب بابا جی صاحب کی ان دونوں کتابوں کا جو نچوڑ تھا وہ شریعت کی پابندی کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تھا، روزے کی بات تھی، اپنی زندگی کے حالات بھی لکھے ہوئے تھے. تو حضرت جناب بابا جی صاحب نے بڑے لمبے لمبے چلے کیے. ایک دفعہ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 سال کا بھی چلا کیا ہے پورا. تو انہوں نے جو چلے کیے، جو عبادتیں کی، جو ریاضتیں کی، اس کا پھل آج تک ہم بھی کھا رہے ہیں اور آپ بھی کھا رہے ہیں. میرے جیسے بے گناہگار آدمی کو اگر کچھ مل رہا ہے تو وہ ان کی جو عبادت اور ریاضت اور چلے تھے، جو انہوں نے مشکلات دیکھیاں اور ان مشکلاتوں کے باوجود یہ سلسلہ جو تھا اس کو جاری رکھا. اور حضرت جناب بابا جی صاحب کے متعلق میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ ان کا دنیاوی کسی چیز سے کوئی ان کی توجہ نہیں تھی. انہوں نے دنیاوی کسی چیز کی طرف، نہ دولت کی طرف، نہ سیاست کی طرف، نہ کھڑپینچی کی طرف، نہ زمین کی طرف، کسی طرف کی انہوں نے توجہ نہیں دی. انہوں نے اپنی پوری توجہ جو ہے وہ دین کی تبلیغ کے لیے رکھی. اس وقت ہمارے ان لوگوں میں کوئی آدمی صحیح راستہ دکھانے والا نہیں تھا، تبلیغ کرنے والا نہیں تھا،
نماز کی تلقین کرنے والا نہیں تھا، لوگوں کو